الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 23ویں سپارے کی تلاوت ہوئی ہے اور اس میں سورہ یاسین کمپلیٹ ہوئی، پھر سورہ صافات ہے، اس کے بعد سورہ صاد اور سورہ زمر کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا گیا۔ تو مجھ سے پہلے بھی درس ہوا اور انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو آگے رکھتے ہیں۔ سورہ یاسین ہے اور آیت نمبر 59 سے اس کا آغاز ہوگا جو میں درس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم سے پہلے علامہ کاشف جمال صاحب نے بیان کیا اور بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو لے کر چلے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بروز قیامت جب کفار فجار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یوں خطاب فرمائے گا۔ ویسے تو یہ خاص کافروں کا یہاں پر خطاب ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ قرآن پاک میں اکثر جو جہنم کے عذابات ہیں، جہنم کی وعیدیں ہیں، اسی طرح بروز قیامت جو ان کے ساتھ برے احوال ہوں گے، برے معاملات ہوں گے، یوں ہی احادیث میں جو بیان ہوئے ہیں یہ زیادہ تر صرف کفار کے لیے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں جہاں خاص پھر مسلمان کا استثناء کر دیا گیا ہو، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی علامت آپ کو ملے کہ مسلمان بھی اس میں شامل ہے تو پھر وہ الگ بات ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے باب میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اگر سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ زکوٰۃ کے مکلف مسلمان ہیں تو وہاں مسلمان مراد ہوں گے، ورنہ اکثر جو یہ عذابات ہیں یہ کفار کے لیے ہیں، کیونکہ یہ قرآن عظیم جس زمانے میں نازل ہو رہا ہے اس وقت دو گروہ ہیں، ایک مسلمانوں کا گروہ، دوسرا کفار کا، اور مسلمانوں میں پھر نیک لوگ ہی ہیں۔ تمام صحابہ کرام نیک تھے، ان میں گناہ گار تو تھے نہیں۔ ہاں ان کے ساتھ مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد منافقین ضرور متصل ہو گئے تھے، کچھ یہود تھے جو ظاہراً ایمان لائے، کچھ مشرکین تھے جنہوں نے صرف ظاہری زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن یہ دونوں دل سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، تو ان کے لیے پھر علیحدہ کلام کیا گیا ہے۔ خاص سورہ منافقون ہے، سورہ توبہ میں بھی ان کا ذکر اور متفرق مقامات پر ان کے بارے میں مذمت کی آیات نازل کی گئی ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کافروں کے حق میں نازل کردہ آیت کو کسی مسلمان کے لیے کہیں کہ دیکھو تم لوگوں کا انجام یہ بیان ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی کتاب قرب الہی میں بھی جہاں اس طرح کی کوئی وعید بیان ہوئی وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ عذاب اگرچہ کفار کے لیے ہے لیکن مسلمان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ درس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پر غور کا حکم دیا، تو یقینی سی بات ہے جو کفار کا انجام ہے، کفار کے لیے وعیدات بیان ہوئی ہیں، اس پر بھی غور و تفکر کا حکم ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم خوف محسوس کریں اور ان افعال و اعمال کو نہ کریں جو کفار کی مثل ہیں یا ہمیں کافر بنا دیں گے، کیونکہ جب ایک مسلمان بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ علم دین نہیں سیکھتا، وہ اپنے دین کی تعلیمات سے بظاہر بیزار نظر آتا ہے، نفس و شیطان اس پر غالب آ جاتے ہیں، تو اس کی زبان سے کلمہ کفر نکالنا، اسے کسی کفریہ عقیدے پر لا کر مضبوط کر دینا نفس و شیطان کے لیے کچھ اتنا زیادہ مطلب مشکل نہیں رہتا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو ایسے لوگ بچ سکتے ہیں، ورنہ شیطان ان کو دائرہ اسلام سے خارج کروا دیتا ہے۔ اب اگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تو پھر وہی انجام ہوگا جو یہاں بیان ہوا، کیونکہ اب وہ کافر و مرتد ہو گیا اور کافر و مرتد کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان بھائی بہن کو چاہیے کہ جب اس قسم کے آیات ذکر کریں، مطلب خود پڑھ رہے ہیں آپ ترجمہ تفسیر سے یا کوئی عالم بیان کر رہا تو یہ نہ سوچیں تو کافروں کے لیے، ہمارے لیے کوئی ہے۔ اگر ہم غفلت اختیار کریں گے تو اللہ نہ کرے اس گروپ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن صبح کافر ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے، اور آج کل جیسا پرفتن دور ہے کہ لوگ جو مسلمہ عقائد ہیں، جو ہمارے اکابرین جن پر اتفاق کیے ہوئے ہیں، ان عقائد پر کلام اور دیگر چیزوں پر مطلب یہ کہ اپنے عقیدے بنا کر اور جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں میں عام کرنا اتنی تیزی سے ہو رہا ہے، اور ہر ایک آج کل سوشل میڈیا کے سہارے پبلک تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔
اور ہماری پبلک نہیں جانتی کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، تو اس قسم کے جو خراب باتیں کرنے والے ہیں آپ ان کے کبھی ویورشپ دیکھیں کہ کتنے ملینز کے اندر ہوں گی۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اکثر عمل کی دعوت نہیں دیں گے، یہ خوف خدا پیدا نہیں کریں گے۔ ان کی علامت ایک زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ تخریب پیدا کرنا، اس کو گالی بکنا، اس کو برا کہنا، اس پہ تنقید کرنا، مسلمہ جو اکابرین نے باتیں نکالی یعنی تسلیم شدہ ان میں ہی اعتراض پیدا کر دینا، یہ چیزیں مطلب ایک نفس کے لیے اٹریکشن پیدا کرتی ہے۔ نہ کوئی کام کرو نہ دھندا کرو، بیٹھ کے سنو اور وہ اس نے ایسا کہا اس نے ایسا کہا، اس میں مزہ ہے۔ نفس یہی چاہتا ہے عمل کرنا نہ پڑے، اپنا احتساب کرنا نہ پڑے، توبہ کی طرف نہ آئے، بیٹھے باتیں کرو، اور دل کیوں مطمئن ہوگا؟ دین کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مطلوب شرع نہیں ہے، اس سے کوئی منازل حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن ہماری عوام اس فرق کو نہیں جانتی، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو دیکھ کر وہ چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا کام کیا، دیکھو جو عمل کی دعوت دے رہے ہیں، جو گناہ سے بچا رہے ہیں، ان کی ویورشپ دیکھ لو کتنی کم ہے، ہماری اتنی زیادہ ہے۔ تو کیا ویورشپ سے آپ کو آخرت میں کوئی انعام ملنے والا ہے؟ اگر ہے تو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں تو دلیل پیش کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت بعض نبی اس طرح آئیں گے کہ ان کے ساتھ فقط ایک امتی ہوگا، یعنی جو ایمان لانے والا ایک ہوگا، باقی پوری امت نے ان کا انکار کر دیا ہوگا، تو کیا اس نبی کے درجات کی بلندی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ تو بس یہ ہماری عوام کو بہرحال سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے عقائد کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں ہر جو نئی پھلجڑی چھوڑے گا نا کوئی آدمی، اس کو دیکھیں ہجوم کتنا ہوگا اس کے پاس، نئی پھلجڑی والے کے پاس۔ اور جس نے اپنے پہلا دین نہیں سیکھا ہوتا لیکن کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس کے سامنے وہ چیز پہنچتی ہے تو ایک دم وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ ہماری باتوں کا بعض لوگ برا بہت مانتے ہیں، جب میں کہتا ہوں علم دین سیکھیں، آپ خالی ویسی ٹن سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر کوئی دلیل تو موجود نہیں ہوتی، اپنے مسلک و مذہب کے جو آپ کے بنیادی عقائد ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، ان کی تشریح تک آپ، ان کی تعریف تک صحیح طرح آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ خالی معمولات کے عادی بن کے سمجھتے ہیں ہم پکے سنی ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں۔ اب جب اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں 2 منٹ میں ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں یہ پوسٹ بھیج دیتے ہیں، صاحب ذرا سنیے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، میرا تو ذہن خراب ہو گیا، میں تو شک و شبہ میں پڑ گیا ہوں، مجھے ایمان کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ بھائی ایمان کا خطرہ تو پڑنا ہی پڑنا ہے۔ آپ جب ہر ایک کو سنیں گے، ہر ایک کے پیچھے چلیں گے، جو معتدل اور صحیح علماء ان کی بات آپ مانیں گے نہیں، دین کی بنیادی تعلیمات کو حاصل نہیں کریں گے، تو یہ تو ہونا ہے بہرحال۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز قیامت جو مجرمین کے ساتھ مکالمہ ہوگا اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گویا کہ بروز قیامت کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اے اولاد آدم علیہ السلام اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہاں عبادت سے مراد ہے اطاعت کرنا، کیونکہ شیطان کو اب پوجنے والے آ گئے ہیں لیکن ہمیشہ تو کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا۔ مراد ہے کہ کیا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، اس کا کہنا نہ ماننا، اس کی پیروی نہ کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور ضرور اس نے تم میں سے بہت سو کو گمراہ کر دیا تھا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ہمیں آدمی کہے یار انویسٹمنٹ کر دو میرے ساتھ، میں آپ کو یہ پیسہ دوں گا، یہ نفع دوں گا، جو کاروباری وغیرہ ہوں گے، جو ذرا بھی سمجھدار ہوتا ہے، اگر ذرا اس میں کوئی لوز بات نظر آئے تو کہتے ہیں نا بابا نا، باتیں چکنی چپڑی ہیں لیکن یہ دھوکہ دے گا آگے چل کر، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہت ہی زیرک انداز، زیرک ذہن کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں، اور اگر پھر بھی مطمئن بھی ہو جائیں تو 10 سے مشورے کرتے ہیں، تب کہیں جا کے پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آخرت کی انویسٹمنٹ کی باری آتی ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے استعمال کی باری آتی ہے، کوئی مشاورت نہیں، فوراً جیسا شیطان کہتا ہے ویسا مشورہ کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں۔ ہر گناہ گار اور ہر کم علم وہ علماء کے مقابلے میں
نیکوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھدار ہی سمجھتا ہے۔ بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں جی واقعی میں گناہ گار ہوں، میں کم علم ہوں، آپ اچھے نیک لوگ ہیں، آپ صاحب علم لوگ ہیں، یعنی وہ اپنی خطاؤں کا، کوتاہیوں کا اقرار کرے۔ ورنہ اکثر تو ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، حتیٰ کہ مرد و مرد عورتیں چیلنج کرتی ہیں جو ہاؤس وائف ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے، میرا ذہن تو یہ کہتا ہے۔ علماء کو چیلنج کریں گے ہم، ارے بہن آپ نے پڑھائی کیا ہے؟ کتنے آپ نے کتابیں پڑھ لیں؟ کتنے علماء سے اکتساب فیض کیا ہے؟ کتنی شروحات پڑھیں؟ کتنی تفسیر پڑھی آپ نے؟ کتنی فقہ کی کتابوں کو کھنگالا ہے؟ علم بالکل نہیں ہوتا، لیکن ایسا مطلب اپنے ذہن سے کام کر کے بول رہی ہوتی ہیں، اللہ رحم فرمائے، یہ تباہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، تم اس میں داخل ہو جاؤ آج کے دن اس سبب سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور گواہی دیں گے ان کے پیر گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے تھے، یعنی زبانیں بند کر دی جائیں گے، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ کیا کیا انہوں نے گناہ کیے تھے۔ تو یہ یاد رکھیں یہ کافر کے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق کہ جب ان کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دے گا، اور پھر جو کچھ وہاں لکھا ہوگا کہ ہاتھوں سے یہ گناہ کیا تو ہاتھ بول پڑیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس نے ہم سے یہ گناہ کروائے، پیر گواہی دیں گے، دیگر چیزیں کان آنکھیں گواہی دیں گی، تو ذلیل و شرمندہ ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی بہن کہ جو نمازیں قضا کرتے ہیں تھوڑی سستی کی بنا پر، علم دین نہیں سیکھتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز بھلا بیٹھے ہیں، لوگوں کا پیسہ اور وراثتیں دبائی ہوئی ہیں، تانہ زنی کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، شوہر کا حق سمجھنے کے لیے بیویاں تیار نہیں ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا اور دیگر معاملات، اور بیوی کا حق سمجھنے کے لیے شوہر تیار نہیں ہے، ان پہ ظلم و ستم، ان کو ذلیل اور بے عزت کرنا، یہ سب چیزیں ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ان کا جب حساب و کتاب دینے اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو وہاں پر بہت برا معاملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دنیا میں اپنا احتساب کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے بیٹے سے یہ خواب بیان کیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ دکھایا یہ گیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حکم ہے، تو آپ نے بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے نے یس کہا کہ ابا جان آپ جیسا آپ کو حکم دیا گیا آپ کریں۔ تو یہ قربانی کی ایک عظیم مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی کہ اللہ کے راہ میں اپنے سب سے پیاری چیز قربان کی جس کا حکم دیا گیا، وہ اولاد۔ لیکن جب آپ نے ان کو لٹایا اور چھری پھیرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا اور اس پہ آپ کی چھری چلی اور بیٹا محفوظ رہا، گویا کہ ایک امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے، اور کامیابی کا بالکل اینڈ میں کامیابی کو ظاہر کیا، ورنہ اگر آپ چل پڑتے ہو پھر بھی ندا آ سکتی تھی ابراہیم بس ٹھیک ہے آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، یہی آزمائش تھی چھوڑ دیا، لیکن نہیں، اور پختگی کے وہاں پہنچے، بیٹے کو لٹایا، چھری گردن پہ رکھی ہے، اور ایک دم پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ جنت کا وہاں پہنچایا۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو اس کا ہم بیان کریں گے آیات کا ترجمہ، لیکن اس سے ہمارے بھائی بہن درس حاصل کریں کہ ہمیں اپنے اولادوں کو یا بیویوں کو یا ماں باپ کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ تو بہت بڑی قربانی تھی، ہمیں حکم دیا گیا اپنے وقت کو قربان کرو، اللہ کے لیے وقت نکالو، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرو، حرام سے بچو، شیطان جن کاموں کا حکم دیتا ہے ان لذتوں کی قربانی دو، اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، آرام کی قربانی دو کہ علم دین سیکھو، علم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالو، اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم، تو یہ قربانی کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا۔ اب ہم قربانی سے راہ فرار اختیار کریں تو مناسب نہیں، اور یہی ہماری جو عید الاضحیٰ میں قربانی کی اصل ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھی رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا اللہ آپ نے پہلے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے صالحین میں سے عطا فرما دے، یعنی بیٹا عطا فرما۔
فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک سمجھدار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ پہنچ گیا ان کے ساتھ کوشش کو، یعنی مراد ہے بلوغت کو، جب بالغ ہو گیا، قال، تو پھر آپ نے ایک دن بچے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بچے مجھے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے خواب میں، انی اذبحک، کہ بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر ماذا تری، تو غور کر تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، عرض کی اے والد صاحب آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ ایک آدمی اگر نیک بننا چاہتا ہے، بعض اوقات فیملی اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، بیوی کہتی ہے حلال میں میرا گزارا نہیں ہوگا، بچے کہتے ہیں ہماری خواہشات پوری کریں ورنہ ہم آپ کے ساتھ مناسب رویہ نہیں رکھیں گے، ماں باپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بیٹا حلال میں گزارا نہیں ہوتا، حرام کمانا پڑتا ہے، اور انسان اپنے لیے نہیں اپنی فیملی کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اس فیملی کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ جب والد صاحب کو اللہ نے آزمایا تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ جی میں کیوں ذبح ہوں، میں نہیں ہوتا، نو، انہوں نے کہا آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کریں، یہ ہے کمال۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں نے سر جھکا دیا اور آپ نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو لٹا دیا، تو پھر اس وقت کا حال نہ پوچھو، اور ہم نے ندا دی انہیں، یعنی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ کہ قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے چرچے ہوتے رہیں گے، آپ کے اس ذبح عظیم پر ایک قربانی، ایک سنت قائم کی گئی، قیامت تک قربانیاں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور ایک بہت عظیم واضح آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بطور فدیہ انہیں دیا ایک بڑا ذبیحہ، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑ دیا آپ پر آخرین میں، یعنی آپ کی تعریف کو بعد والوں میں بھی قائم رکھا، سلام علی ابراہیم، سلامتی نازل ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ تو بس اچھا جب آدمی کام کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو بسا اوقات قیامت تک باقی رکھتا ہے اور اس کی برکات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ کاش ہمارے بھائی بہن ہم سب مجھ سمیت ان آیات سے درس حاصل کریں، اللہ کے لیے قربانی پیش کرتے ہوئے کوئی دریغ نہ کریں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ نفل کے اندر آپ قربانی پیش کریں کہ آپ اپنے گھر کا ساز و سامان دے دیں اور دیگر اپنے آپ کو تنگ دستی میں مبتلا کریں، کم از کم اگر آپ یہ درجہ پا لیتے ہیں کہ جو اللہ نے فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، اور خصوصاً خرچ کرنے کے بارے میں آپ اس میں خوش دلی سے خرچ کریں، اور جس سے روکا ہے وہاں سے آپ رک جائیں، بہت بڑا کمال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے تو تھوڑا بہت نفلی صدقہ بھی کر دیں۔ اور نویں آیت یہ سورہ زمر کی یہ بھی لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب آپ فرمائیے، اور یہ استفہام انکاری ہے، بظاہر سوال کیا جا رہا ہے، حقیقتاً ایک بات کا انکار مقصود ہے۔ سوال کیا ہے؟ آپ پوچھئے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انکار ہو رہا ہے کہ نہیں، صاحب علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، انما یتذکر اولو الالباب، محض نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ ہمارے ہاں آج سب برابر ہے، بالکل سب برابر ہے، ایک عالم ایک مفتی برابر ہے، حالانکہ جو بعمل اور واقعی اپنے فن میں ماہر مفتی ہے وہ علماء سے بہت اونچا درجہ رکھتا ہے، اور اگر اس میں وصف اجتہاد بھی ہے کہ وہ موجودہ دور کے جدید مسائل کو سمجھ کر اپنی رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے اکابرین کی تعلیم کے روشنی میں، تو وہ ان سے بھی بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک مفتی مجتہد ہوتا ہے، وصف اجتہاد کا حامل، پھر ایک دوسرا مفتی ہوتا ہے، پھر علماء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد عوام ہیں۔ نعت خوان حضرات برا نہ مانیں، یہ عوام میں داخل ہیں۔ صرف نعت خوانی، نعت پڑھ لینے سے اور نعت پڑھنے کی وجہ سے معروف ہو جانے سے کوئی بھی علماء کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے ان دو لوگوں کے بارے میں ہماری بحث ہو رہی ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے،
جن میں سے ایک فرض نماز پڑھتا تھا، نوافل کی کوئی کثرت نہیں تھی، اور پھر وہ لوگوں کو علم سکھاتا، اور دوسرا دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا، گویا کہ صاحب علم نہیں تھا، عبادت گزار بہت بڑا تھا، کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عالم کو، عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری تمہارے کسی ادنا پر۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ آج ہماری عوام، اگرچہ کوئی نعت خوان کی خواہش تو نہیں ہوتی، وہ تو یہ نہیں کہتا کہ مجھے تم علماء پر بھی فوقیت دو، لیکن ہماری عوام اسے بالکل عالم کے برابر، بلکہ بسا اوقات تو عالم سے زیادہ اس انداز سے پروٹوکول دیتے ہیں کہ ایک عالم کے لیے بظاہر تحقیری پہلو نکل آتا ہے اور اس کے لیے عزت کا پہلو نکل آتا ہے۔ عزت دینا منع نہیں کر رہا ہوں، عزت دیں جس کو جتنی دیں، لیکن کسی عالم کے مقابلے میں اتنی عزت دینا اور اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنا کہ دیکھنے والے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ایک عالم کی آج کے دور میں اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی نعت پڑھنے والے کی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی اپنے بچے کو عالم بنانا چاہے گا کہ نعت خوان بنانا چاہے گا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ یقیناً وہ چاہے گا کہ بھئی اتنی عزت تو میرے بچے کو بھی ملے، اور پھر میں اکثر بولتا ہوں تو ہمارے نعت خوان بہرحال ناراض ہو جاتے ہیں، نا فرض علوم کے حامل ہوتے ہیں، گھروں کے اندر علم نہیں سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس سے اکثر خالی ہیں۔ لیکن صرف نعت پڑھنے کی وجہ سے علماء اور مفتیان کرام کیا جو مشہور ہو جاتا ہے نعت خوان، اگر بڑا نعت خوان اس کو کہتے ہیں، وہ کسی عالم کا ہاتھ چومتا ہوا نظر آ جائے مجھے بتائیے گا، شاید کوئی بہت ہی مشہور، کوئی بہت ہی بڑے عالم ہوں، ان کا ہاتھ چوم لے، ورنہ بابا مجال ہے کہ جو علم کو عزت دے دی جائے اور عالم کے ہاتھ چوم لے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ نہ میں نعت خوانی سے بدظن ہوں، نہ نعت خوانوں سے بدظن ہوں، سب میرے بھائی ہیں۔ نعت خوانی آپ سارے ٹائم دیکھتے ہیں، میں اس میں بیٹھتا ہوں، نعت کے جو 10 منٹ کا خاص طور پہ نعت کا ٹائم ہوتا ہے، بیٹھتا ہوں، محظوظ ہوتا ہوں، اپنا محبت بڑھاتا ہوں سرکار کی، یہ نہیں ہے۔ لیکن جو غلط چیز ہے، جو ہمارے معاشرے میں قدم توازن قائم ہو گیا، جس میں نعت خوان بھی کوئی کلام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے عزت مل ہی رہی ہے نا، دوسرے کے لیے تحقیر کا پہلو نکل رہا، کوئی بات نہیں، اپنی تو عزت اور ویلیو بن رہی ہے۔ یہ چیز ہو سکتا ہے آخرت میں نقصان کا باعث بنے۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا رب فرما رہا ہے، حبیب ان سے پوچھئے کہ کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے نبی نے جو فرما دیا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری تمہارے کسی ادنا پر ہے، اس چیز کو آپ سمجھیے، ورنہ آپ تباہ ہوں گے۔ اور اب اپنے بچے کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ اس کو وہ بنانا ہے کہ جس کے برابر کوئی نہیں، یا وہ بنانا ہے کہ جو ادنا درجے کا ہے اور جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے اس تک آپ کا بچہ کبھی نہ پہنچ سکے۔ اپنے بچے کی آخرت اور میدان محشر میں اس کی عزت کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسا بنانا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیس بک پر میں نہیں ہوتا ہوں، لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں مفتی اکمل ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارا آفیشیل پیج ہے، میں اس کو رن نہیں کرتا ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہی کرتے ہیں، اسٹاف کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ہماری اکیڈمی کو کوئی ڈونیشن وغیرہ دینی ہو، کوشش کریں براہ راست مجھ سے رابطہ کریں، اور میرا نمبر اس پہ چل رہا ہوگا، اور آپ کو باقاعدہ اکیڈمی کی رسید بھی انشاءاللہ جاری کی جائے گی۔ تیسرا، ہماری کتاب قرب الہی اگر آپ نے ابھی تک نہیں لی، خدا را اس کو لیں، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کی سخت ضرورت ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتے، جیسے انگلش جانتے ہوں، کوئی اردو جاننے والا ہو، آپ منگائیں، اس کے ذریعے اس کو سمجھیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں اردو، آپ کے بچے نہیں پڑھ سکتے، ایک تو بچوں کو اردو سکھائیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تاکہ وہ بہت سی اردو کتابوں سے اکتساب فیض از خود کر سکیں، اور ورنہ ان بچوں کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے۔ ہمارا ارادہ ہے اس کو انگلش میں کرنے کا، لیکن ٹائم لگے گا۔ اور جو ہندوستان سے مجھے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اس کو ہندی میں بھی ہم کنورٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن ان قریب پھر یہ انڈیا سے ہی ہندی زبان میں بھی انشاءاللہ چھپے گی، تو آپ کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی رہے گی۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس خلاصہ قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہونے، نادم ہونے، واقعی دل سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ان تمام گناہوں پر ہمیں کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، میری جو بہنیں یہاں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اور کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے سسرال والوں کے رویوں کی وجہ سے، اپنی اولاد کی بے راہ روی کی وجہ سے، اپنے شوہر کی بے رغبتی کی وجہ سے،
یا اور کوئی مسئلہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو سکون عطا فرما، ان کی طبیعتوں کو قرار دے دے، جو یہ جائز خواہشات رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دے، جو صدمے کے اسباب ہیں انہیں عافیت کے ساتھ دور فرما دے اور ان کے حق میں بہتری عطا فرما۔ میری وہ بہنیں جو کسی کے لیے باعث اذیت بنتی ہیں، زبان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہماری ان بہنوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ ہم سے فائدہ حاصل کریں، ہم سے سکون حاصل کریں، ہم سے تکلیف اور اذیت نہ پائیں۔ اے مالک مولا، جتنے صاحب اولاد اس وقت دعا میں میرے ساتھ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد کے غم سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، اولاد کو بے راہ روی سے بچانا، بد مذہبوں، بد مذہبیت سے محفوظ رکھنا، برے کردار، بری صحبت، برے دوستوں، بری عادات و اطوار سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ان سب کی اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی بنا کر اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرمانا۔ خاص طور پہ ان خواتین و حضرات کے لیے دعا کیجیے جو دینی کاموں کے معاملے میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کو ذہنی سکون عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو کام اٹک گئے ہیں غیر سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما، انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد اور نفس و شیطان کے شرور سے محفوظ فرما دے۔ ان میں سے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حیرت انگیز طور پہ شفا عطا فرما، جو مالی کرائسس میں مبتلا ہیں ان کو غیب سے اس کے ان اسباب کے دور کرنے کے اور ان مسائل کے حل کے لیے امداد عطا فرما دے، جو کسی ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام دباؤ دور کر کے پرسکون زندگی عطا فرما۔ اے مالک مولا، ان سب کے لیے خصوصی میری دعا ہے کہ انہیں زندگی کے آخری لمحے تک اپنے ہاتھ پاؤں پر چلتے پھرتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، تا حیات کسی کا محتاج نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کا محتاج نہ کرنا۔ اے مالک مولا، ہمارے جو بھائی بہن بیمار ہیں، بہت سے مختلف ممالک میں بہنیں بیمار ہیں، بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا دے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ اے مالک مولا، میدان محشر میں ہم سب کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، میدان محشر کی بھوک، پیاس، ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوے سے محفوظ فرمانا۔ اے مالک مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک، اس روزوں کی رمضان کی مبارک ساعتوں کی برکت سے ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ اے اللہ، ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ اور اے مالک مولا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی پڑوس عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔